الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أمته أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سب مل کے پڑھیے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. نماز اسرا میں تھا یہی صرف، نماز اسرا میں تا یہی سر، عیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. حمد و ثناء کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے جس کو حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور رمضان کو امت کی طرف منسوب کیا. دوسرے حدیث پاک میں آیا ہے کہ رجب شہر الوزرہ، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اعمال خیر کے بیج بونے کا مہینہ رجب ہے. وشعبان شہر السقی، شعبان بیج بونے کے بعد شعبان پانی ڈال کے
شہر السقیا پانی ڈالنے کا مہینہ ہے تاکہ پودا بڑا ہو۔ ورمضان شہر الثمرہ، رمضان جو ہے شہر ثمرہ ہے، اس پودے سے پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اسلاف کرام رجب کے مہینے میں توبہ کی طرف ترغیب دلاتے تھے تاکہ شعبان اور رمضان کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آنے والا مہینہ شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اب سے ہم رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا، سیر کرائی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آیہ کریمہ میں سورہ والنجم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور بڑی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی سفر معراج میں، رب تبارک و تعالی اپنی خاص عبادت، چونکہ موضوع ہمارا وہی چل رہا ہے، اپنی خاص عبادت، ایمان کے بعد سب سے اونچا مقام جس کا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم زمین میں نازل کیا، زکوٰۃ کا حکم زمین میں نازل کیا، اور حج کا حکم زمین میں نازل کیا، مگر نماز کا جو حکم ہے وہ لامکان میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ نماز عطا کرنے کے لیے بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ حبیب آئیے، تشریف لائیے، لامکان سے نماز کا تحفہ لے جائیے۔ تو نماز کے لیے سفر کرایا گیا تھا اور سیر کرائی گئی۔ بہرحال عمل امت کے مطابق تسلسل کے ساتھ 26 تاریخ دن گزار کے 27ویں جو شب ہے رجب کی، اس کو شب معراج کی رات لیلۃ المعراج کہا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ امت مسلمہ کی اکثریت اسی رات کو شب معراج مناتے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا نماز کے فرائض و واجبات، ارکان اور شرائط پہ تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ آج انشاءاللہ واجبات کے حوالے سے گفتگو کروں گا اللہ نے چاہا تو، اور اس کے ساتھ ہی نماز کا جو موضوع ہے اس کو ہم ضمنی موضوع کے طور پہ رکھیں گے، آگے اور موضوعات کو شامل کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین ایماندار، کامیاب ہیں وہ ایماندار مومنین جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، وہ فلاح پا گئے۔ اب خشوع و خضوع ہم کیا جانیں، نماز کیا چیز ہے ہمیں کیا پتا۔ رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، ہم نماز قائم کر رہے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز قائم کیسے کریں۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو، میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو، میں جس طرح نماز قائم کر رہا ہوں اسی طرح تم نماز قائم کرو۔ تو پورا دار و مدار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ادائے نماز میں جو آپ نے ادا کی ہیں ان پہ دار و مدار ہے نماز کی خشیت، نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کسی چیز کو خشوع و خضوع میں شامل کریں گے تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ عند اللہ مقبول وہ کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خشوع و خضوع اگر ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق کوئی کام ایسا ہے جو خضوع و خشوع نہیں ہے، ہمارے ذہن کے مطابق لگتا ہے کہ اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس میں جلد بازی ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو ہمارا ذہن قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ عند اللہ مقبول خشوع و خضوع ہے۔ اس ضمن میں فرائض کے بعد واجبات نماز کے 14 ہیں، 13 فرائض اور 14 واجبات۔ تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی ارکان فرائض پر۔ واجبات 14 میں سے پہلا نمبر جو واجب ہے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا۔ آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ تکبیر کہتے ہیں صدا کو، کوئی اونچی آواز ہو اس کو تکبیر کہا جاتا ہے اصطلاح میں، ورنہ لغوی معنی تکبیر بڑائی کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر تکبیر تحریمہ کوئی بھی کسی بھی لفظ سے نماز شروع کرنے کا متعین کر لینا یہ فرض ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا، مگر اس میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے تکبیر تحریمہ کیا ہی نہیں ہے، نماز شروع کر دی تو اس کی نماز ہوئی نہیں، نماز دہرائے، چونکہ نماز کا آغاز جو ہے وہ متعین نہیں کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مگر کسی نے تکبیر تحریمہ تو کیا ہے مگر اللہ اکبر کے ساتھ نہیں کیا، اللہ غنی کہہ کر نماز شروع کر دی، اللہ جلیل، اللہ العظیم کہہ کر نماز شروع کر دی، یا تو صرف اللہ کہہ کر نماز شروع کر دیا۔ اب تکبیر تحریمہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے کوئی لفظ بول کے نماز شروع کیا ہے، یہ فرض ہے تھا اور فرض ادا کر لیا، تو فرماتے ہیں واجب ہے کہ اللہ اکبر کہے۔ رحمان بھی رب کا نام ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علی العظیم بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، مگر ہر نام اور کوئی نام لوگے تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ واجب ادا ہونے کے لیے اللہ اکبر خاص لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی اور نام سے نماز شروع کر دیا تو سہو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض موجود ہے، تکبیر تحریمہ کا متعین کرنا فرض تھا، وہ ادا ہو گیا۔ اگر تکبیر تحریمہ ہی نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا کسی لفظ کا، تو پھر نماز ہی نہ ہوئی۔ فرائض کے تلافی کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، فرائض چھوٹ جائے تلافی کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نماز دہرائے،
واجبات چھوٹ جائے تو تلافی کے لیے طریقہ ہے کہ سہو سجدہ سہو ادا کر لے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ بات سمجھ لیے ہوں گے کہ تکبیر تحریمہ تعین کرنا یہ فرض ہے، اور اس میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرأت کے حوالے سے 6 واجبات ہیں۔ سورہ فاتحہ اور قرأت کے حوالے سے انہی 2 چیزوں کے ارد گرد میں 6 واجبات اسی میں مشتمل ہے۔ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ ہاں، فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور عشاء 4 ہے، عصر 4 ہے، ظہر 4 ہے، فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سنت مؤکدہ ہے، اور نوافل کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ واجب ہے۔ اگر کسی سے سورہ فاتحہ چھوٹ جائے کسی رکعت میں، سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جائے۔ اگر 4 رکعت والی نماز، 2 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز میں کسی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سرہی سے نماز نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لے، چونکہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اگر 2 مرتبہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے فرض ہو نماز، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، کیونکہ دوسری صورتیں تکرار کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ اخلاص ہے، اس کو اگر تکرار کرے 3 مرتبہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہو۔ مگر سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ نماز میں ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فاتحہ کو دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ نماز شروع کر لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، یاد آ جائے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، واجب ترک ہو گیا، سہو سجدہ واجب ہے۔ کیونکہ یہ بھی واجب ہے کہ ہر سورت ملانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 5ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملائیں گے، اس میں کوئی فاصل نہ ہو، رکن فاصل کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے مطابق اگر اتنا ٹائم وقت کوئی چپ رہے وہ بھی رکن فاصل ہے، کچھ کرے بغیر، کچھ کہے بغیر، صرف چپ کھڑا رہا اور وقت بقدر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ہے تو وہ رکن فاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہی دوسری سورت شروع کریں۔ یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے میں شامل ہے، سورہ فاتحہ میں کتاب شامل مانا گیا۔ ہر سورت سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو فاصل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ تابع سورت ہے۔ اور
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کو فاصل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کے تابع ہیں دلائل کے ساتھ۔ ہاں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کہہ لیں، امام کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں، انفرادی بھی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد کون سی سورت پڑھوں سوچ رہا ہوگا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے وقت تک جو ہے سوچنے کی بھی اجازت ہے کہ ڈھونڈ کی کوئی بھی سورت لے لیں، اس وقت سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ فاصل ہو گیا، سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں فاصل ہو گیا۔ ہے اچھا کلمہ سبحان اللہ، ہے اچھا کلمہ الحمدللہ، اور کوئی اللہ کے صفات میں سے کوئی بھی ہو، مگر یہ فاصل مانا جائے گا، کیونکہ نہ سورت کے تابع ہے نہ سورت میں شامل ہے۔ اس لیے واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری آیتیں ملائیں یا سورت ملائے، بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو۔ ہاں، سورہ توبہ اگر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بھی فاصل قرار دیا جائے گا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی سورہ توبہ کو پڑھے تو اس کو نماز میں سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے۔ ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے، جیسے چھوٹی سی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، یا بڑی کوئی آیت ہو جو ان 3 آیتوں کے برابر ہوں، ایک آیت بھی کافی ہے، سورت یا آیت ملانا واجب ہے۔ مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ سورت کے شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں یا بیچ میں سے۔ اگر سورت کے شروع سے آپ پڑھ رہے ہو سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ سکتے ہو، اور اگر بغیر بسم اللہ سورت پڑھنا شروع کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھنے کے بعد قُلْ اعوذ برب الناس شروع کر دیا تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کوئی بھی سورت شروع کر لے، چونکہ ہر سورت کے ساتھ تابع بسم اللہ ہے تو پڑھنے سے نماز میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ اگر سورتوں کے بیچ میں سے جیسا ائمہ مساجد پڑھتے ہیں، لمبی سورتوں کے بیچ میں سے 2-3 آیتیں لے لی، تو آیتیں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس وقت قطعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اگر سورت ملا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، اگر آیت ملائیں گے سورت کے شروع سے نہیں تو پھر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاصل مانا جائے گا۔ وہ جو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ ختم ہو، دوسری سورت شروع ہو یا آیت ملائے، بیچ میں کوئی فاصل نہ ہو تو اس کو پھر فاصل مانا جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرے، چاہے سورت کے شروع سے پڑھے چاہے سورت کے بیچ میں سے پڑھے، تو فاصل مانا جائے گا سجدہ سہو واجب، فاصل مانا جائے گا سجدہ سہو واجب۔ ہاں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ 7ویں نمبر پہ ہے، یعنی 6 جو میں نے بتایا سورہ فاتحہ اور قرات کے ارد گرد مشتمل 6 واجبات ہیں، ان 6 میں چھٹا ہے، اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کو ملائے تو یہ 7 نمبر پہ ہے کہ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا۔
تاخیر سے نہیں، قرأت ختم کرتے ہی رکوع کے لیے چلے جائیں، رکوع کریں۔ اگر آپ نے تاخیر کی، فوراً رکوع نہیں کیا، تو 1 مرتبہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں جو وقت ہے اس کے مقدار وقت کے برابر آپ اگر تاخیر کر چکے تو یہ رکن فاصل ہے، سجدہ سہو واجب ہے۔ آج کل وہ ایک انداز ہو گیا ہے بڑے دھیرے سے نماز پڑھنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے، اطمینان آگے آ رہا ہے، اطمینان کہاں کہاں ہے وہ بات میں عرض کروں گا۔ دھیرے سے، بڑے جیسے دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، بڑے دھیرے سے رک رک کے، یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نہیں تھی۔ سورت ختم، رکوع کے لیے چلے گئے، اور یہ واجب ہے فوراً سورت قرأت ختم کرنے کے فوراً بعد رکوع کے لیے جانا۔ 3 بار سبحان اللہ پڑھنے کے وقت کے مطابق اس مقدار میں اگر وقت نکال دیا، تاخیر کر دی، تو سجدہ سہو واجب ہے، ورنہ نماز نہیں ہو۔ قوما، یہ سورہ فاتحہ اور قرأت کے جو شرائط واجبات ہیں ان سے ہم نکل آئے۔ 8ویں نمبر پہ قوما۔ قوما کہا جاتا ہے رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑے ہو جانے، یہ واجب ہے۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانا یہ قوما ہے، اس کو اصطلاح ہے فقہا میں قوما کہا گیا، اور یہ واجب ہے۔ کوئی رکوع سے اٹھے سیدھے ہو کے کھڑے نہ ہو، جہاں تک ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہے سیدھا نہیں ہو پا رہا، وہ عذر ہے، عذر عند اللہ مقبول ہے۔ اگر عذر نہیں ہے، سیدھے ہو کے کھڑے ہو سکتے ہو، مگر جلد بازی میں بس اٹھا، پورا نہیں اٹھا اور سجدے کے لیے چلا گیا تو واجب ترک کر دیا، سجدہ سہو واجب ہے۔ یہاں پر اطمینان ضروری ہے، یہاں پر اطمینان ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اطمینان بخش انداز میں نماز پڑھو، ان جگہوں کے حوالے سے کہ جلد بازی وہاں نہ کرو، بڑے سکون کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو کے پھر سجدے کے لیے جاؤ۔ اگر پورے طور پہ سیدھا کھڑا ہوا تو پھر قوما ادا کیا، اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو قوما ادا نہیں ہوا، اور قوما واجب ہے۔ اگر قوما چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہے۔ 9 نمبر جلسہ۔ جلسہ کہا جاتا ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو، یہ بھی واجب ہے۔ رکوع سے سیدھے ہو کے جس طرح کھڑا ہونا قوما واجب ہے، اسی طرح دونوں سجدوں کے بیچ میں جہاں تک ہو سکے، عذر ہے وہ عند اللہ مقبول، عذر کے بغیر جہاں تک ہو سکے سیدھے ہو کے بیٹھ جانا، یہ جلسہ ہے، اور جلسہ بھی واجب ہے۔ اکثر گاؤں میں جب سفر ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزیں نظر پڑتی ہے۔ سجدے سے اٹھا تھوڑا سا، پھر سجدے کے لیے چلا گیا، جلسہ نہیں ادا کیا، تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اب سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز گئی۔ اس طرح جلسہ واجب ہے۔ جلسے کے لیے شرط کیا ہے؟ اطمینان بخش انداز میں، اطمینان بخش انداز میں سیدھے ہو کے بیٹھنا، اور اطمینان بخش انداز 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 نمبر دونوں سجدے بلا فصل کریں، دونوں سجدے بلا فصل کریں۔ سجدے سے اٹھا، اطمینان بخش انداز میں بیٹھ گیا، پھر سجدہ کرے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو وقت ہے وہ پورے ہونے تک کی اجازت تو ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں،
بعض لوگ جو پڑھتے ہیں رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی وہدنی وعافنی، کوئی سند صحیح کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے۔ علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس کی دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھنے کی جو دعا لوگ بتاتے ہیں، اس دعا کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس وجہ سے احناف حنفی لوگ جو ہیں، ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھتے، دونوں سجدوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ دونوں سجدے بلا فصل ادا کریں۔ اس کے بعد 11 نمبر تعدیل ارکان، تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کریں۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع میں، سجدے میں، قوما میں، جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اطمینان حاصل کریں، یہ واجب ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے کہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کا جو وقت ہے، اس وقت تک اطمینان حاصل کرے، جس کو تعدیل ارکان کہا گیا۔ کوئی بندہ ہے جس نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر سجدے میں رہا، تسبیح پڑھے بغیر سر اٹھا لیا، تو اس میں نہ سجدہ سہو اس پر واجب ہے، نہ نماز نہ ہونے کا کوئی حکم لگے گا۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا کرو، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھ لیا کرو، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو سنت کے طور پہ ہم کم از کم 3 مرتبہ تسبیح ضرور پڑھیں گے۔ مگر کوئی اگر نہ پڑھے تو نماز نہ ہوئی، ایسا حکم نہیں ہے۔ سنت ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم تسبیح پڑھیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک 7 مرتبے تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے 5 مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے بڑے اختلافات کیے ہیں کہ کتنے مرتبہ تسبیح پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اب کم میں تو اطمینان 1 تسبیح کا بتایا گیا، اور سنت تسبیح 3 مرتبہ کہا گیا۔ زیادہ میں کتنا، اس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر ایک حدیث ملتی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ امنا الکریمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو خانے سے واپس آئے، میں بیدار ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار دیکھ کے میں دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں ہی تہجد کے لیے نیت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو میں جا کے وضو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز میں شامل ہو گئی۔ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا وقت رکوع کیا اور اتنا لمبا وقت سجدہ کیا کہ میرے معدے سے کڑوا پانی منہ میں چلا آیا۔
اس میں بھی تسبیح کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نوافل میں سجدہ جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں اطمینان کے ساتھ جو ہے شوق و ذوق کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے، جب تک دل لگا رہے سجدے میں کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ واجب تو ایک مرتبے کا تھا، 3 مرتبہ سنت ہے، اب جو ہے اس کو مستحبات میں شامل کیا جائے گا، مگر 1 سے کم نہ ہو، اور فرائض میں ائمہ مجتہدین کے مطابق 7 سے زیادہ نہ ہو۔ فرض نمازوں میں خاص طور پہ جماعت جب کری ہو، امام 7 سے زیادہ نہ پڑھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس امام کے اس عمل کو جس عمل سے ضعیف العمر مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ضعیف العمر ہے، کوئی معذور ہے، امام صاحب تو اپنے ذوق و شوق میں لگ گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں معذور بیچارے کی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا وہ ائمہ جو ہے قابل کامیاب نہیں ہے جو اپنے مقتدیوں کے بارے میں باخبر نہیں ہوتے۔ تعدیل ارکان 11 نمبر۔ 12 نمبر قعدۂ اولا۔ قعدۂ اولا کہا جاتا ہے جیسے 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا اس کو قعدۂ اولا کہا جاتا ہے، اور 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو قعدۂ ثانیہ یا قعدۂ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ قعدۂ اخیرہ فرض ہے، آپ کو اگر یاد ہے تو قعدۂ اخیرہ فرض ہے، 3 کے بعد ہو یا 4 کے بعد ہو۔ قعدۂ اولا 2 رکعت کے بعد جو قعدۂ اولا ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو سہو سجدے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر قعدۂ اخیرہ چھوٹ جائے تو نماز سرہی سے ہوگی ہی نہیں۔ قعدۂ اولا بھی واجب ہے، 12 نمبر پہ قعدۂ اولا واجب ہے۔ 13 نمبر واجب دونوں قعدوں میں، قعدۂ اولا میں اور قعدۂ اخیرہ میں، دونوں میں پورا تشہد پڑھنا، تشہد پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک قعدۂ اولا میں، قعدۂ اخیرہ میں، دونوں بیٹھکوں میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ سہو دے دیے جائے، کبھی سہون ہو جائے، سجدہ سہو کا مطلب کیا ہے؟ سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے تلافی کے لیے، مگر ہمیشہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے سجدہ سہو دینا اس کی اجازت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کبھی ہو جائے تو سجدہ سہو سے وہ عمل پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمیشہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیشہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا مطلب کہ قعدۂ اولا اور قعدۂ اخیرہ دونوں میں تشہد کیا ہے؟ واجب ہے، تشہد واجب ہے۔ 14 نمبر میں اس پہ بات بڑھاؤں گا قعدۂ تشہد کے حوالے سے۔ 14 نمبر واجب السلام کے لفظ کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ جس طرح تعین کی بات ارکان میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، تعین آغاز و انتہا کا تعین کرنا، اسی طرح جس طرح تکبیر تحریمہ میں لفظ خاص اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اسی طرح خروج بسمعہ میں نماز سے نکلتے وقت السلام کے لفظ سے 2 مرتبہ السلام کے لفظ کے ساتھ دائیں 1 مرتبہ، بائیں 1 مرتبہ السلام کے لفظ کے ساتھ نماز ختم کرنا بھی واجب ہے۔
علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے، مگر السلام کا جو لفظ ہے یہ واجب ہے۔ کوئی السلام کا لفظ چھوڑ دے اور کوئی لفظ ملا کے ورحمۃ اللہ کہہ لے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز دہرائے، کیونکہ آخری عمل تھا، اس کے بعد سجدہ سہو کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 14 واجبات ہیں، ان میں خاص طور پہ تشہد کا ذکر ہے۔ تشہد 2 رکعت کے بعد بھی واجب ہے، 4 رکعت کے بعد بھی واجب ہے، اور تشہد کے بڑے سیغے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی سیغے مروی ہیں کہ کس طرح سے التحیات پڑھیں۔ ائمہ مجتہدین الگ الگ انداز میں، اپنے اپنے انداز میں، کوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں، کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہم حضرت افقہ الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ جو حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، متفق علیہ روایت عبداللہ ابن مسعود کے مطابق ہم التحیات پڑھتے ہیں، جس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ یہ روایت موجود ہے متفق علیہ حضرت وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، کننا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، شروع میں نماز کے حکم کے بعد، قلنا ہم کہتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، اللہ پر سلام ہو اللہ کے بندوں سے پہلے، یعنی بندوں کو بھی ہم نے سلام کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ پر سلام ہو۔ پھر پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، جبرائیل پر بھی سلام پڑھتے تھے، میکائیل کو بھی سلام کہتے تھے، پھر دوسروں کو بھی سلام کہتے تھے، السلام علی فلان کا معنی، اور دوسروں کو بھی سلام کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فَلَمَّا انصَرِفَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علینا بوجہہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، قال لا تقولوا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ مت کہا کرو، فإن اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی سب کے لیے ہے، تم اللہ کو کیا کس طرح سلام کرتے ہو؟ فرمایا فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے بیٹھ جاؤ، نماز میں بیٹھ جاؤ، یعنی قعدۂ اولا میں یا اخیرہ میں، فَلْيَقُلْ، پھر یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ احناف کی روایت ہے اور یہ کتاب احناف کی نہیں ہے، کتاب محدثین کی ہے، روایت احناف نے جو لی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت افقہ الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. جب تم یہ پڑھو گے، یہاں تک پڑھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی. فرمایا جب تم یہاں تک پڑھو گے تو آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کو سلام پہنچ جائے گا. پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فلیدعوہ. پھر تم دعا میں سے جو بھی ملانا چاہو ملا لو. دعا میں اجازت رکھی ہے، اس لیے احناف میں بھی دعاؤں میں بڑے اختلاف ہے. کوئی قرآن شریف کی کوئی آیت دعا کے طور پہ شامل کرتے ہیں تو کوئی آیت شامل کرتے ہیں. اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اجازت دے دی ہے. اب یہاں پر التحیات کے یہ کلمات ہیں، یہ متفق علیہ ہیں اور صحیح روایت کے ساتھ ہے جو احناف پڑھتے ہیں. ذرا تشریح کے طور پہ عرض کروں چونکہ مہینہ بھی وہی ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے حقیقتاً، حکایتاً نہیں. اس کو پڑھیں گے ہم حقیقتاً کہ اب پڑھ رہا ہوں اس انداز میں. بعض لوگ حکایتاً پڑھتے ہیں کہ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، لامکان میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے بندے کو وحی کی. اس وحی میں بعض کہتے ہیں 70,000 وحی، بعض کہتے ہیں 90,000 وحی، بعض کہتے ہیں 7 لاکھ وحی کی گئی. یہ قرآن شریف سے علاوہ ہے، یعنی گفتگو تھی. ان گفتگو میں یہ بھی تھا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہو، حیلہ تکلم کے طور پہ بات چیت گفتگو شروع کرنے کے لیے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پیش کی. غور طلب عمل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور 3 چیزیں پیش کی. التحیات، تحیہ کہتے ہیں کسی کو احتراماً قبول کرنے کو، یعنی کوئی آئے ان کو احترام کے ساتھ آپ استقبال کریں، اس کو تحیت کہا جائے گا. خط و کتابت میں تحیت کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تحیہ طیبہ و بعد. تحیہ کا ایک معنی حی سے ہے. حی کا معنی زندہ، زندگی. تو التحیات سے مراد جتنی بھی زندگی والی چیزیں ہیں، جاندار چیزیں ہیں، جو کچھ بھی جاندار ہے وہ سب باری تعالیٰ تمہارے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات، نمازیں، والطیبات، کلمات طیبات، اچھی باتیں، اچھے کلمات، جو بھی ہے شان بھی کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے. 3 چیزیں پیش کی، صلوات، تحیات، صلوات، طیبات. ترتیب دیکھیے، ایک کا ذکر کیا، التحیات کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا التحیات والصلوات والطیبات للہ، تحیات، صلوات، طیبات سب اللہ کے لیے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہ رکھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات اور طیبات بھی اسی کے لیے ہے. مگر ایک طرف 2 کو رکھا، ایک طرف 1 کو رکھا،
بیچ میں اللہ کا ذکر کیا۔ جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 چیزیں عنایت کی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، رحمت بھی اور برکات بھی۔ جو انداز حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی انداز رب نے رکھا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میں سے ایک کو ذکر کر کے رب کا نام لیا، تو رب نے بھی 3 میں سے ایک کا ذکر کر کے نبی کا ذکر کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہم گنہگار امتیوں کو نہیں بھولے، کیونکہ رب نے فرمایا السلام علیکہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، آپ پر، اور یہ حصر کا معنی دیتا ہے صرف آپ پر۔ السلام علیکہ ایک واحد ہونے کی وجہ سے بلاغت عربی میں، عربی بلاغت کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب ایک کے لیے واحد کا ضمیر استعمال ہو، خاص واحد مخاطب ہو، تو حصر ہو جاتا ہے، یعنی صرف ان پر۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف آپ پر سلام ہو، ایسا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، مگر السلام علیکہ ایھا النبی آپ پر سلام ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا باری تعالیٰ آپ کی طرف سے سلامتی تو مجھ پہ ہے، تھا، ہے، تھی، ہے اور رہے گی، مگر میرے گنہگار جو امتی قیامت تک آنے والے ہوں گے تو سلام قبول کرنے کا یہ انداز تھا، السلام علینا۔ رب نے فرمایا سلام آپ پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا، ہم پر سلام، صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ شارحین فرماتے ہیں کہ السلام علینا میں جمع کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین سے پتا چل رہا ہے عباد اللہ الصالحین کا ذکر الگ سے ہو گیا، چونکہ وہ نیکوکار بندے ہیں، ان کا ذکر رب کے دربار میں ہو گیا ہے۔ اب اپنے گنہگار جو امتی ہے، جو عباد اللہ الصالحین میں شامل نہیں ہے، وہ کہیں رہ نہ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہی ملا لیا۔ رب نے 3 نعمتیں دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور 3 تحفے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں 3 نعمتیں، اور انداز وہی، ایک کے بعد ذکر الہی، ایک کے بعد ذکر نبی۔ واپس جب تشریف لائے سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر، کیونکہ جاتے وقت سدرۃ المنتہا سے جب اوپر جانے لگے تو فرمایا جبرائیل چلیں، آگے جانا ہے تو چلیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں لو دنوت انملۃ فاحترقت بالنور، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں، انملا انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی اگر میں اوپر بڑھوں، جو ترجموں کا امکان ہے وہ دونوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، فاحترقت بالنور، نور سے میں جل کے راکھ بن جاؤں گا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نورانی ہے، نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہونے کے باوجود عرض کیا کہ لو دنوت انملۃ فاحترقت بالنور، نور کے جلووں سے میں جل کے راکھ بن جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا میں چھوڑ کے
اوپر تشریف لے گئے. واپس آئے تو سدرۃ المنتہا میں ملاقات ہوئی. منتظر تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. تو اب 70,000 7,90,000 جو گفتگو ہوئی ان میں سے جبرائیل علیہ السلام کے عرض کرنے پر کچھ سنائیے. تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ جبرائیل جب پہنچا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو میں 3 تحفے اس انداز میں پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نعمتیں مجھے اس طرح سے دی. تو میں نے السلام علینا کے الفاظ کے ساتھ جو ہے قبول کیا. اس کو سن کے جوش میں آ گئے, وجد میں آ گئے. ایک روایت میں ملائکۃ المقربین کا بھی ذکر ہے کہ جبرائیل صرف اکیلا نہیں بلکہ ملائکہ مقربین کے ساتھ اس کو سن کے جوش میں آ گئے. اور جوش میں آ کے وجدانی کیفیت میں آ کے کلمہ شہادت کے ساتھ اقرار کیا. کلمہ شہادت کے ساتھ جو ہے اس کو قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داد پیش کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ہے نا. کلمہ شہادت میں وحدہ لا شریک لہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو سن کے اس انداز میں جوش میں آ گئے کہ ایک طرح سے جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین اجرت میں پڑ گئے کہ جلدی کرو داد پیش کرنے میں, جلدی کرو. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے چونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات تھی تو وحدہ لا شریک چھوڑ کے ہی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لی. جس وجہ سے کلمہ شہادت میں وحدہ ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے. التحیات میں تشہد میں وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے. نماز میں اگر کوئی وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے تشہد میں تو واجب ادا نہیں ہوا, سجدہ سہو واجب ہے. کیونکہ تشہد میں بھی کوئی کلمہ بڑھانے گھٹانے کی اجازت نہیں, جو روایت لیں گے اسی کو ہی رکھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں. ان میں اور ایک نقطے پہ بات عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں ہیں التحیات کی, ان میں ہر روایت میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات والزاکیات, ایک لفظ زاکیات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں موجود ہے. یعنی اختلاف ہے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جو جملہ ہے اس میں کسی روایت میں بھی اختلاف نہیں ہے. سب نے یہی نوٹ کیا ہے, سب نے یہی روایت کی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی. تو اس کا مطلب ہے حنفی ہیں, ان کے پاس جو روایت ہے اس کے مطابق السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے ہیں. شافعی ہیں, ان کے مطابق وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے ہیں. مالکی ہیں, وہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی. حنبلی ہیں, وہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی. تو امت مسلمہ, تمام جمیع امت مسلمہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ ایھا النبی کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں. ذرا سوچئے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے.
اس کا کیا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ عربی میں حرف ندا کہتے ہیں بلانے کے حروف کو۔ حرف ندا جیسے کہیں یا زید، یا عمر، یا بکر، یہ حرف ندا ہے۔ اس کا معنی اے عمر، اے بکر، اے زید۔ اور ایک حرف ندا ہے ایہا، جیسے خطیب لوگ یہاں جب خطبہ پڑھتے ہیں آپ سنتے ہوں گے ایہا المسلمون، ایہا المسلمون، اے مسلمانوں، ایہا الاخوۃ الکرام، اے میرے محترم بھائیو۔ ایہا بھی حرف ندا ہے، یا بھی حرف ندا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یا قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یا بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جو قریب میں ہے ان کو بھی یا کہہ کر بلا سکتے ہیں، جو دور جا رہے ہوں ان کو بھی یا کہہ کر بلا سکتے ہیں۔ یا میں قریب و بعید دونوں شامل ہے۔ ایہا میں قریب ہے، بعید نہیں ہے۔ ایہا میں، یہ گرامر کی بات کر رہا ہوں، عربی گرامر میں یہ ہے کہ ایہا اس وقت بولا جائے گا جب سامنے ہو، جب قریب میں ہو، یا قریب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بعید دور والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ مصلی سارے امام کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یا ایھا الاخوۃ الکرام، یا ایھا المسلمون وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ سوال سوچنے کی جو بات ہے، پوائنٹ وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے حین حیات میں مدینہ منورہ میں جب جلوہ فرماتے، اس وقت آپ نے یہ التحیات میں شامل کیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا کرو۔ کیا مسلمان صرف مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں ہوں، ساتھ میں ہوں، اس وقت پڑھا کرتے تھے، بلکہ گھروں میں بھی پڑھتے تھے، نوافل گھروں میں پڑھتے تھے، فرائض مسجد میں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں صرف مکہ مکرمہ میں بھی نماز پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان تھے تو مکے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، طائف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جو جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر ایک حاضر کے سیغے کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے ہیں۔ جب حین حیات میں تھے، جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جمیع امت مسلمہ جو جہاں بھی ہے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں آپ کو کیا نقطہ مل رہا ہے؟ نقطہ یہی مل رہا ہے کہ جب دنیا میں تھے اس وقت بھی ہر جگہ حاضر تھے، اور جب دنیا سے تشریف فرما لے گئے اس وقت بھی قیامت تک کے لیے حاضر ہے، ورنہ حاضر کا صیغہ استعمال کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہو۔ تو ہاشا وکلا شرک نہیں ہے، ہاشا وکلا شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کہیں آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، وہاں رہ کر پوری کائنات کو اپنے ہتھیلی کے ساتھ ملاحظہ فرماتے تھے، تو کیا رب بھی کہیں آ کے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح کسی جسم میں؟ وہ بے جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ مکان میں ہے نہ زمین میں ہے، وہ لامکان میں ہے، اور اس کا جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ اس لیے علماء محققین فرماتے ہیں اللہ کو حاضر نہ کہو، حاضر کے لیے غائب ہے مقابلے میں،
اللہ کے لیے موجود کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا وہ استعمال کیا کرو کہ اللہ شاہد و موجود ہے. اللہ شاہد و موجود ہے. جو حاضر ہوتا ہے وہ کبھی غائب بھی ہوتا ہے. اللہ شاہد و موجود ہے. ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے. اللہ شاہد و موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. لامکان میں بھی موجود ہے, مکان و مکین میں بھی موجود ہے. تو فرق ہے کیونکہ وہ کسی جسم میں نہیں ہے, کسی زمین میں جگہ میں نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں ہے اور جگہ میں ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, اولیاء کرام کو کہیں, اپنے بندوں کو کہیں, دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان بنایا ہے. سورہ دہر کھول کے پڑھیے, میں نے انسان بنایا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ایسے نہیں بنایا, انسان کو میں نے سمیع و بصیر بھی بنایا ہے. قرآن ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی لکھا جاتا ہے بعض نسخوں میں, سورہ دہر میں یہ لفظ پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ رب بھی سمیع ہے, بصیر ہے. اللہ سمیع و بصیر ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے 99 جو نام ہے ان میں آپ چیک کریں گے تو کہیں بھی لفظ حاضر نہیں پائیں گے. اللہ کے ناموں میں حاضر کا کوئی لفظ نہیں ہے. قرآن شریف کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے 99 نام. سمیع ہے, بصیر بھی ہے, ہوا السمیع البصیر. مگر رب فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, میں نے انسان کو بنایا اور سمیع و بصیر بھی بنایا. تو پتا چلتا ہے رب تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی جس کو دیا ہے, کس نے دیا؟ رب نے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی ملا ہے کہاں سے ملا؟ رب سے ملا. اولیاء کو جو کچھ بھی ملا ہے کہاں سے ملا؟ رب سے ملا. رب کو کہاں سے ملا ہے؟ سوال ہے میرا یہ, رب کو کس نے دیا ہے؟ علماء اس جگہ پہ آ کے فرماتے ہیں کہ ذاتی اور عطائی. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے ذاتی ہے, کسی نے دیا نہیں ہے. اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ رب نے دیا ہے, وہ رب نے دیا ہے, رب کے عطا سے. بہرحال تشہد کے ان کلمات سے واضح طور پہ پتا چل رہا ہے کہ مسلمان مانو یا نہ مانو, نماز میں جو پڑھ رہے ہو اس سے پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں اور دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہقی شریف میں حدیث ہے کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی جیسے دیکھ رہا ہوں اسی طرح کائنات کو میں دیکھتا ہوں, ملاحظہ فرماتا ہوں. اور بھی دلائل ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ حدیث آئی ہے تو تشریح کے طور پہ 2-4 باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرتے ہوئے 11 بجے تک انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں. بڑا فڈا ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھو, صرف بیٹھ کے پڑھو یا بیٹھ کے نہ پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو. صلاۃ السلام. ایک پوائنٹ عرض کرتا جاؤں, پریکٹیکل جو ہے نماز میں جو ہم السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ بیٹھ کے اگر سلام پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا, بیٹھ کے سلام پڑھنے کو اگر اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا تو نماز میں کبھی بھی بیٹھ کے سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. پتا چل رہا ہے بیٹھ کے سلام پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند نہیں فرماتا. جنازے کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الثناء للہ تعالی والصلاة علی النبی
والدعاء لهذا المیت لهذه المیت، ہے نا؟ پہلے تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اس وقت جنازے میں درود شریف جو پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے پڑھتے ہو یا بیٹھ کے؟ کھڑے ہو کے نا۔ تو اس سے پتا چل رہا ہے درود و سلام، درود شریف سلام اگر کھڑے ہو کے پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، درود پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا، تو کبھی بھی جنازے میں درود شریف کو نہیں رکھتا۔ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں اختراق کرتے ہو؟ کیوں بٹ رہے ہو؟ جو جن معاملات میں ہمیں بانٹ دیا گیا ہے وہ پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے کہ بیٹھ کے پڑھو وہ بھی رب کو پسندیدہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھو وہ بھی رب کو پسندیدہ ہے۔ بیٹھ کے پڑھو منع نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھو منع نہیں ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے اب تک پڑھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، تو کھڑے ہو کے بھی پڑھ لو۔ اس لیے کھڑے ہو کے سلام سلام پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو اختلافات ہم میں ڈال دی گئی، ان اختلافات سے ہمیں قطعی طور پہ دور رہنا چاہیے، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ 20 تاریخ کو، آج 16 ہے نا، اگلے مہینے کے 20 تاریخ کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ موضوع رکھیں گے روزہ، چونکہ 4-5 دن کے بعد شاید رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، تقریباً قریب تو 8 دن کے بعد، تقریباً 8-9 دن کے بعد۔ تو روزے کا موضوع ہوگا ضمنی طور پہ نماز کی جو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ضمنی طور پہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ شامل کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ہماری غیبی تائید فرمائیں اور ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دیں۔ اچھا مولانا صاحب، سعودیہ میں پڑھتے ہیں نا رکوع جن سے کھڑے ہوتے ہیں، ربنا ولکل، جی ایک مشورہ میرا، سوال میں سمجھ گیا تو کبھی بھی کہیں سوال کریں تو کسی مخصوص طبقے کے نام لے کے سوال نہیں کیا کریں، کیونکہ جواب دینے والا پھر اسی مخصوص طبقے کی طرف جواب دیا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ نہیں وہ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں کچھ نہ پڑھنے کا میں نے ذکر کیا ہے، رکوع سے اٹھ کے قوما میں نہ پڑھنے کا میں نے نہیں کہا۔ آپ اگر ریکارڈ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ہاں میں نے صرف جلسے کی بات کی ہے، قوما کی بات نہیں کی۔ اور ابھی بات ہوئی کہ کچھ چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جو مستحبات سنن ہے، ان میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں کہ ربنا لک الحمد کی بھی روایت ہے، ربنا ولک الحمد کی بھی روایت ہے، اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صرف میں بات کر رہا تھا جلسے 2 سجدوں کے بیچ میں کوئی صحیح حدیث سے دعا ثابت نہیں۔ جی علامہ صاحب، معراج کے حوالے سے سوال ہے کہ قرآنی آیات کا نزول ہوا معراج پہ؟ معراج، جی معراج پہ جب رسول اللہ معراج پہ تھے تو قرآنی آیات کا نزول ہوا تب معراج کے دوران؟ جی معراج کے دوران کسی آیت کے نزول کے حوالے سے کوئی آیت ایسی نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ہے کہ معراج سے واپس آنے کے بعد فَأَوْحَا سورہ والنجم کو نازل کیا، اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، ایک سوال پڑ گیا تھا لوگوں کے ذہن میں کہ کیا کہا رب نے، کیا کہا، کیا ہوا، کیوں لے گیا تھا، تو رب نے ایک ہی جملے میں جواب دے کے منہ بند کر دیا، فَأَوْحَا
इला अब्दिही मा औहा, जो रब ने चाहा वही वही की है, तुम्हारा काम नहीं है। ये महराज के बाद इन आयतों को नाजिल किया है अल्लाह तबारक व तआला। सवाल है कि जब हम बैठते हैं, अगर आपने बात की सदर सहू के वाले से, अगर हम सलाम फेर देते हैं, उसके बाद अगर याद आया कि हमारी एक रकत रह गई, बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर आपने कुछ किसी से गुफ्तगू नहीं की है, इंसानी कलाम नहीं किया, तो आप दोबारा से वो एक रकत पढ़ के सदर सहू के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। वो इस तरह से है कि एक सलाम आपने फेर दिया है और दूसरे सलाम फेरने से पहले आपको याद आ जाए पूरी रकात, तो उसको मिलाने की इजाज़त है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है। साहिबैन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद फरमाते हैं कि रुकने फासिल ना हो। सलाम चूँकि दोनों सलाम वाजिब हैं और नमाज में शामिल माना गया है, तो इस वजह से फरमाते हैं कि दोनों सलाम फेर ले और रुकने फासिल न हो। रुकने फासिल का माना ये है कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने तक का वक्त ना गुजर न जाए। अब आप कुछ भी नहीं कहा, दुनियादारी नहीं की, कोई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, आधे घंटे के बाद याद आया तो आप सोचे कि कुछ किया तो नहीं किया, खड़े हो जाए, नहीं। हाँ, रुकने फासिल, हाँ, रुकने फासिल अगर हो गया तो फिर इजाज़त नहीं, नमाज दोहरानी पड़ेगी। इसके अलावा एक और कि जब इमाम जो है, क्या वो तकबीर पढ़ सकता है नमाज में? क्योंकि जब हम देखते हैं अपने कंट्री पाकिस्तान में, वहाँ पर मुतकब्बिर जो है नमाज से पहले अलग से बंदा खड़ा होता है तकबीर पढ़ने के लिए नमाज से, लेकिन यहाँ पर अक्सर होता है कि इमाम जो है वो तकबीर ही पढ़ रहा है और नमाज ही पढ़ रहा है। हाँ, इजाज़त है, मना नहीं है, लेकिन सुन्नत यही है कि मुअज्जिन ही तकबीर कहे। सुन्नत ही दोबारा नहीं है कि इमाम खुद पढ़ता है, नहीं। रसूल पाक नहीं, हवाला से मुराद आप अगर हदीस मांग रहे हैं तो सहाबा इकराम से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकबीर पढ़ना कभी भी साबित नहीं है सही सनद के साथ। ना अजान देना साबित है, ना तकबीर पढ़ना साबित है। ना अजान देना साबित है, ना तकबीर साबित, क्योंकि इसमें बड़ी बातें हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है। फरमा अजान आपने नहीं दी, जो रवायत अजान के बारे में है कि सफ़र के दौरान आपने फजर के वक्त गुजर जाने के ख़तरे से आपने अजान दी वगैरह, जो रवायत है कोई सनद सही नहीं है। बल्कि इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के नबी थे, तो मुअज्जिन जब हय्या अलस्सलाह कहते हैं तो फिर महल्ले वाले मुराद होते हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी अजान दे देते कि हय्या अलस्सलाह कहकर पुकारते अजान में, तो मुर्दे कब्रों से उठ के आ जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के नबी हैं, जिन्नात आ जाते, फरिश्ते आ जाते। इस वजह से रसूल सारी मखलूक पर वाजिब हो जाता कि जो तुम्हारा नबी है वो बुला रहे हैं। तो इसलिए इब्न हजर का कौल है ये, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आज़ान नहीं दी। मैंने ये सुना था कि नमाज मतलब तशहुद में दुरूद पढ़ने के बगैर मतलब आपकी नमाज नहीं होती। अब देखें, आपके पास उसूली गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, उसमें फ़राइज़ का भी मैंने जिक्र किया और वाजिबात का जिक्र किया। कहीं पे दरूद शरीफ का जिक्र आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब है सलाम न पढ़ने से नमाज नहीं होगी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी न पढ़ने से नमाज नहीं होगी। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, दोनों दरूद वो अगर न पढ़े तो वाजिब भी नहीं छूटा ना फर्ज, मगर सुन्नत मुअक्कदा जो है वो सिर्फ अमल से नहीं कौल से भी साबित होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज में तुम मुझ पर इस तरह दरूद पढ़ा करो, नसाई शरीफ की हदीस मौजूद है हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से
کہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس طرح درود پڑھو کہہ کر جب سکھایا آپ نے درود ابراہیمی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کو بار بار ارادتاً چھوڑنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی؟ نماز ہونا نہ ہونا، معذرت، نماز ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، نماز مکمل ہونا الگ بات ہے، کامل نماز ہونا الگ بات ہے، آداب کے ساتھ جو ہے، کمالیت کے ساتھ نماز الگ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف ثابت ہے، صحاح ستہ میں ثابت ہے، نسائی شریف حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب تم نماز میں مجھ پہ درود پڑھو تو اس درود کو پڑھا کرو، درود ابراہیم۔ جی طہارت کے بارے میں یہ ہے کہ سفر میں انسان ہو تو گاڑی میں کوئی بات کو بچ کرنے جانا ہے، وہاں بیٹھنے کا کوئی سلسلہ نہیں، گندگی ہے، اندر کھڑے ہوئے پیشاب کر لے کموڈ میں، وہاں تک کھڑے ہوئے پیشاب کرنے کی کوئی بات ہے؟ العذر تبیح المحظورات، جب عذر آ جائے تو پھر محظورات یعنی منع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں مگر عذر مقبول ہو۔ اب جو حالات ہیں یہاں بھی وہی حالات ہے، تو جب اس طرح کے حالات ہو جائیں پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت دی جائے گی پاکیزگی کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سبالۃ قوم کا لفظ آیا ہے، کسی قوم کے وہ جانوروں کو رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اونٹ بھیڑ بکرے رکھنے کے لیے وہ گھر سب بنا کے استبل جو بناتے ہیں اس کو سباتا کہتے ہیں عربی میں، تو فرماتے آتا سباتۃ قوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے اسی علاقے سے گزرے تو جب دیکھا کہ وہاں پر پیشاب کے لیے بیٹھنے سے گندگی کا خطرہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ میں ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ایک روایت حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس سے یہ مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ جب کوئی عذر ہو تو پھر اجازت ہے۔ تو کموڈ پہ تو گندگی ہوتی ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جی ایسا نہیں ہے نا کسی نے پیشاب کو کیا ہوا ہے، صاف ہے، اور کئی لوگ دیکھا گا ان کو عادت ہوتی ہے۔ نہیں کیونکہ قرات الامام لہو قرات، امام کا قرات جو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ آپ اگر سورہ نماز شروع سے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شامل بھی ہو تو آپ پر سورہ فاتحہ نہیں ہے، چپ چاپ سننے کا حکم قرآن شریف نے دیا ہے کہ چپ چاپ قرات سنو، تو جب آپ پر ہے ہی نہیں ہے تو امام کا پڑھنا کافی ہے۔ مقتدی اگر پہنچ جائے اور رکوع کے حالت میں امام کو پا لے، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت مل جائے تو وہ رکعت پوری ہوگی۔ جی وہ ٹائم دیتے ہیں، وہ یہاں پر عرض کروں گا چونکہ یہ ایک علمی بحث ہے، وہاں پر جن مجتہدین ائمہ مجتہدین نے اس کا حکم دیا ہے وہ ان کے اپنا قول ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ قیاس کر کے، یعنی فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے، اس بات پہ قیاس کر کے انہوں نے کہا کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ کسی حدیث پاک میں کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقتدیوں کو وقت دیا ہو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت دے دیتے تو پھر آمنا وصدقنا چینج ہو گئی، امام جو ہے نا کوئی تو کوئی طرح شروع کر دو، بہت کم جگہ میں بھی کافی چیزیں ہیں۔ آپ فرائض و ارکان و شرائط آپ سن چکے، آپ واجبات سن چکے، بار بار سنیں، اس کے بعد ذرا جائزہ لیں مسلمانوں کے، ان واجبات و فرائض میں
कंदूरा नीचे करना ऊपर करना कहाँ है? जिस बात पर लड़ाई हो रही है उन वाजिबात और फराइज में आमीन कहना न कहना कहाँ है, जिन पे बातें बहस चल रहा है और मुसलमानों को बट रहे हैं। इस तरह हर मामले को अगर इन फराइज और वाजिबात में तोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा किस दर्जे का इख्तिलाफ है। छोटी छोटी बातों पे ठीक है, फिर सलाम पढ़ लेते हैं।